الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سورہ شورا کا تعارف تحریر کریں۔ سورہ شورا قرآن جیت کی 42 سورت ہے اور یہ 25 پارے میں ہے۔ زمانہ نزول: سورۃ شورا مکی سورت ہے۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت مکی دور کے آخر میں اس وقت نازل ہوئی ہے جب اہل مکہ کی مخالفت اور بغض و عناد عروج پر تھا۔ رکوع اور آیات کیا ہیں؟ اس سورت کے 5 رکوع ہیں اور 53 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام آیت نمبر 38 کے الفاظ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، سے لیا گیا ہے۔ سورہ شورا حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی تیسری آیت ہے۔ حوامیم صورتوں کا زمانہ نزول قریب قریب ہے اور ان کے مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ موضوعات اس سورت میں نہایت دلکش انداز میں دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ جسار کے ساتھ توحید اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ دنیا پرستی کے نتائج پر تنبیہ کی گئی ہے۔ آخرت کی سزا سے ڈرایا گیا۔ کفار کی ان اخلاقی کمزوریوں پر گرفت کی گئی ہے جو ہدایت سے منہ موڑنے کا اصل سبب تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ذالک، یہ الذی، وہ یبشر اللہ، جو خوشخبری دیتا ہے عبادہ اپنے بندے کو، الذین، جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے کام کیے۔ یہ ہے وہ فضل جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے۔ کل فرما دیجئے، لا، نہیں اسالکم، میں تم سے مانگتا علیہ، اس پر اجرن، کوئی اجر، الا، مگر مودۃ، محبت، فی القربیٰ، قرابت داروں کی، میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر قرابت کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وَمَن یقترف، اور جو کوئی کمائے گا، حسنۃ، کوئی نیکی، نزد لہ، تو ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے، فیہا، اس میں، حسنہ، خوب، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 37 اور 38 جو ہے وہ کھولیں۔ والذین، وہ لوگ، یجتنبون، جو بچتے ہیں، کبائر الاسم، کبیرہ گناہ سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، وَإِذَا، اور جب وہ غاضبوا، غصے میں ہوتے ہیں، وہ یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، استجابوا، جنہوں نے قبول کیا، لربہم، اپنے رب کا فرمان، واقاموا، اور جو انہوں نے قائم کی، صلاۃ، نماز، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی، وامرہم، اور ان کے معاملات، شورا، مشورے سے، بینہم، آپس کے، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں، اور مما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، المودۃ، محبت، القربہ، قرابت دار، رشتہ دار، یجتنبون، وہ بچتے ہیں، استجابوا، وہ حکم مانتے ہیں، امرہم، ان کے معاملات، شورا، مشورے سے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ سورہ شورا کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ عقائد۔ سورہ شورا کے نام سے اہمیت واضح ہوتی ہے مشورے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ سورہ شورا کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا سبب تھا دعوت اسلام کا انکار۔ سورہ شورا میں باہمی معاملات سے متعلق مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے، مشاورت کی۔ مختصر جوابات ہیں۔ سورہ شورا کا زمانہ نزول تحریر کریں۔ سورہ شورا کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے یہ سورت مکی دور کے آخر میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت اور بغض و عناد عروج پر تھا۔ سورہ شورا میں اہل ایمان کے کون سے نمایاں اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ شورا میں اہل ایمان کے یہ نمایاں اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو انتقام لینے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے حل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح بندے سے کلام کرتا ہے؟ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ کلام کرنے کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کفار کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے انسانوں سے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، یا وہ پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، یا پھر فرشتہ بھیج کر کوئی پیغام پہنچا دیتا ہے۔ مشاورت کی اہمیت بیان کریں۔ مشاورت انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے۔ مشاورت کی وجہ سے بہترین رائے اور نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاورت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے مشاورت کرتے تھے۔ مسلمان مشاورت کے اصولوں کو اپنا کر بہترین اجتماعی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ سورہ شورا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے
حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ سورہ شورا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے، اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔